نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، بس انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے گزر چکی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں الناس سے مراد عرب لوگ ہیں، امتوں واحدتاً سے مراد مشرک ہیں، یا بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد ہر پیدا ہونے والا بچہ ہے جو دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اختلاف سے مراد بلوغت کے بعد انسان جو مذہب اختیار کر لیتا ہے وہ ہے۔ لقضی بینہم سے مراد اللہ کا نظام، قضاء و قدر یعنی تقدیر ہے، اور کلمہ کا معنی کہ اللہ نے جزا و سزا کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے کسی کے برے یا اچھے اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں اللہ تعالیٰ داخل نہیں کرتے۔ روز جزا کے تعین کا کسی کو نہیں پتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ جیسے انسان دوسرے انسان کو سزا دینے کے لیے فوری رد عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے بلکہ اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان غلطی، خطا یا کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتے ہیں اور اس کو توبہ کا موقع دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ شاید انسان توبہ کر لے۔ اس کلمہ سے مراد یہ کلمہ بھی لیا جاتا ہے جو عرش خداوندی کے نیچے لکھا ہوا ہے، وہ ہے ان رحمتی غالبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی تو کلمے کی مہلت ختم ہو جائے گی، اللہ اور رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے تھے ان کا فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ جب قیامت آ جائے گی تو کلمے کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ چکا دیں گے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں آپ کے پروردگار کی طرف سے نبی علیہ السلام پر کیوں نہیں نازل کیا جاتا کوئی معجزہ؟ بس آپ کہہ دیجئے کہ بے شک غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، بس تم انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہاں وہ سے مراد اہل مکہ ہیں، آیت سے مراد معجزہ ہے۔ وہ کہتے تھے یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی اور معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ یہ مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں، آپ کا گھر چاندی کا، اور ہمارے فوت شدگان زندہ ہو جائیں، یا ایسا معجزہ جیسا کہ عصائے موسیٰ وغیرہ۔ ان لوگوں کو نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ بتلا رہی ہے کہ نزول معجزہ کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ وہ کب نازل کرے گا اور کیا نازل کرے گا۔ ہاں، نبی علیہ السلام تو صرف یہ کام کر سکتے ہیں کہ تم بھی اور نبی علیہ السلام بھی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ حق و باطل کے مابین فیصلہ کر دیں، کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم کافر لوگوں کو اس تکلیف کے بعد رحمت چکھاتے ہیں جو انہیں پہنچی تو اچانک ان کے لیے چالیں ہوتی ہیں جو وہ ہماری آیتوں میں چلتے ہیں۔ کہہ دیجئے چال چلنے میں اللہ سب سے زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے رسول یعنی فرشتے لکھتے ہیں جو تم چالیں چلتے ہو۔ زحمت کے بعد رحمت کا معنی کہ جب ہم ان کو تنگ دستی کے بعد خوشحالی عطا کرتے ہیں، یا خشک سالی کے بعد بارش برساتے ہیں، یا بیماری کے بعد تندرستی عطا کرتے ہیں، تو ہر دوسری صورت میں انسان اپنے دکھ درد کو بھول جاتا ہے اور مکر شروع کر دیتا ہے۔ مکر سے مراد آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور جھٹلاتا ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی جلدی ان کے مکر کا توڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے رسول لکھتے ہیں، رسول سے مراد کرامن کاتبین ہیں، اور جو وہ لکھتے ہیں وہ نامہ اعمال ہے۔